آل محمد سلام. سلام بر اکبر شیری سخن، بر اصغر تشنا دهن، بر ساکن کرب و بلا. سلام ای مادر خسته بدن، ای مضطر رنج و محن، ای سایه دست خدا. بنت علی کا نوحہ سیدتی لبیک یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على المعصومين المنتجبين المنتصبين، لا سيما على إمام المبين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقا. صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج موضوع سے تھوڑا ہٹ کر کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ یہ باتیں آپ سب کی توجہ کا مرکز بنے گی اور آنے والی نسل کو ہماری جو خاص رسومات ہیں ان کو دینے میں آپ کو آسان ہے. مجلس اعضاء جب بھی برپا کیا جائے، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم کس مقصد سے مجلس اعضاء برپا کریں. کائنات میں مجلس اعضاء برپا کرنے والے بہت سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں ایک دن مجلس ہوتی ہے. کوئی حساب و کتاب نہیں. دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جائیں، کسی بھی مذہب کے کسی بھی رسم کو لے لیجیے، آپ اس مذہب کے اس رسم کو دیکھیے گا کہ وہ ادا کی جاتی ہے رسمیں تو صرف اور صرف 2-4 ملکوں میں، حد سے حد 10-12 ملکوں میں، اور صرف خاص قسم کے کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو اسے ادا کرتے ہیں، وَإِلَّا دوسرے لوگ اسے ادا نہیں کرتے. لیکن عزاداری واحد ایک ایسا رسم ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا کے ہر ملک میں ادا کی جاتی ہے. وہ ممالک جہاں پر کسی بھی مذہبی امور کو انجام دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے، پابندی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ان ممالک میں بھی آپ جائیے گا تو عزاداری پر کسی حساب سے روک نہیں لگی ہے. آپ جاپان چلے جائیے، وہاں کے لوگ اتنے ترقی کر چکے ہیں کہ ان کو مذہب سے مطلب ہی نہیں ہے، ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ جائیے گراف سب دیکھیے، وہاں پر 60% سے زیادہ لوگ غیر مذہب ہیں، یعنی مذہبی ہے ہی نہیں ان کے پاس، منکر مذہب، کمیونسٹ، ہٹ دھرم، اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. باقی جو بچ گئے ہیں وہ بدھزم یا یہ سب میں لگے ہوئے، لیکن شیعوں کی تعداد وہاں پر 1000-1500 اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی الگ الگ شہروں میں بٹے ہوئے ہیں جو کوچ کر کے یہاں سے وہاں جائیں. لیکن اس کے باوجود جب آپ کسی بھی ملک میں، اتنا ترقی یافتہ ملک ہے کہ وہاں پر سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا کسی کام میں. ہمارے یہاں تو گھنٹوں کا فرق ہو جاتا ہے. بارات بلائی گئی ہے شادیوں میں 8 بجے، پہنچتی ہے رات میں 11:30-12 بجے. گھر پہ مہمان کو دعوت دیجیے کہ بھائی 8 بجے تشریف لانا ہے، وہ بھائی صاحب اطمینان سے 9:30 بجے پہنچیں گے. مجلس کی دعوت کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی ہمارے یہاں مجلس برپا ہوگی، آپ آ جائیے دوپہر میں 3 بجے، وہ 5 بجے سے پہلے آ جائیں. پھر کہیے
یہ ہمارے ہندوستان میں ہے کہ یہاں گھنٹے بھی اگر گزر جا رہے ہیں تو وقت کی کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل ہے نہیں لائف میں. ابھی ہمارے چچا جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ صبح 7 بجے نکلتے تھے مجلس کرنے اور 5 بجے وہ واپس ہوتے تھے. وہ ایک روٹین بندی رہتی تھی. اب آپ اس درمیان اگر ان سے کہتے، جس وقت یہ سب ہوتا تھا اس وقت اگر ان سے کہتے کہ ذرا ایک کام کیجیے گا 9 بجے جو ہے آپ آ کر کے ہمارے یہاں مجلس کر لیجیے گا، تو صاحب کہتے ہیں بھیا 9 بجے تو ہم فلاں جگہ ہیں، ہم کیسے آ سکیں گے؟ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ اس میں سے نکال لیجیے. کہتے کہ نہیں بھائی ممکن ہی نہیں ہے، ہم کو یہاں 7 بجے رہنا، 8 بجے وہاں رہنا، 9 بجے وہاں رہنا، 10 بجے وہاں رہنا ہے. جب اس طریقے سے وقت کسی کا منظم ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ داری لے کر کے کسی کو امید پہ نہیں رکھتا ہے، اور جب ذمہ داری لے لیتا ہے تو ذمہ داری کو اس کے وقت کے ساتھ انجام دیتا ہے. تو وقت کی پابندی وہاں پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو نہیں پائی جاتی ہے. اب سوچئے اتنا ترقی یافتہ ملک جہاں پر سیکنڈ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، صرف اور صرف انسان سے نہیں مشینوں سے بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کوئی سیکنڈ کا بھی فرق نہ کرے. ہمارے والد صاحب ہمیں ایک دن ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو ہے ایک وقت میں ٹرین چلا کرتی تھی ہندوستان میں، اب پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے، طوفان ایکسپریس. بہار میں کسی اسٹیشن پہ وہ ایک دن رائٹ ٹائم پہنچ گئی، جو اس کا وقت تھا اسی وقت پہ پہنچ گئی، بالکل نہ 1 منٹ کا بھی فرق نہیں. وہ پہنچ گئی اور پہنچی اور پھر نکل بھی گئی وقت کی پابندی کے ساتھ. اب بھائی جن کا مزاج بن چکا تھا کہ یہ ٹرین لیٹ ہی آتی ہے تو ہم بھی لیٹ ہی جائیں گے، ہم بھی دیر سے ہی جائیں گے. اب جب وہ تھوڑے دیر بعد پہنچے ہیں تو منتظر بیٹھے کہ ٹرین آئے گی تو پھر جائیں گے. آدھا 1 گھنٹہ جب گزر گیا تو انہوں نے جا کر کے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا کہ بھائی ایک ٹرین ہے جس کا نام طوفان ہے، طوفان ایکسپریس، وہ آنے والی تھی کیوں نہیں آئی؟ کیا بھائی صاحب وہ 1 گھنٹے پہلے ہی چلی گئی ہے. اب اتنی خبر پہنچی کہ بھائی وہ 1 گھنٹہ پہلے یعنی وقت کے اوپر چلی گئی ہے. وہ آفت ہوئی، وہ تباہ و بربادی ہوئی، وہ واویلا مچا کے اسٹیشن ماسٹر کو باہر نکال کر کے مارا گیا، اس کو پیٹا گیا کہ کیوں آج جو ہے وقت کے اوپر یہ چلی گئی. یہ ہمیشہ تو بنا وقت کے آتی تھی، لیٹ سے آتی تھی، دیر سے آتی تھی. اسٹیشن ماسٹر 2-4 ہاتھ کھانے کے بعد سے کہنے لگا بھیا ایک مرتبہ میری بات تو سن لو، وہ وقت کے اوپر نہیں آئی ہے بلکہ وہ 1 دن پورا لیٹ ہے جو آ رہی ہے. اب جب اس نے یہ کہا کہ وہ پورا 1 دن لیٹ آئی ہے تو اب تک جو لوگوں کا ہاتھ چل رہا تھا اس کے اوپر اب ہاتھ رک گئے کہ نہیں ہماری جو سنت تھی وہ ادا ہو گئی ہے، ہماری سنت کے خلاف نہیں گئے ہیں. تو یہ ہے ہمارے یہاں کا نظام. تو جو ملک اتنا ترقی کر چکا ہو کہ جس کے پاس 1 سیکنڈ بھی کاؤنٹ کر کے وہ لوگ رکھتے ہیں، وہ اس ملک میں بھی اجازت ہے کہ آپ عزاداری کیجئے. ایک ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جس وقت میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم پہ ایک ریسرچ سامنے آیا تھا. میں ممالک کے ریسرچ میں بھی ہم کو معمول کیا گیا تھا بجٹ ہاؤس کی طرف سے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے اوپر ریسرچ کیا جائے، وہاں دیکھا جائے کہ شیعوں کے حالات کس طرح ہیں. تو جب میں اس ذمہ داری کو نبھا رہا تھا 2012-13 کی بات ہے، تو ہمارے ایک پہچان کے ہیں وہ جاپان میں رہتے ہیں. ہم نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی وہاں پر کیا وجہ ہے کہ کسی حد تک شیعوں کو کچھ رسومات ادا کرنے کی ذمہ داری دی گئی. ان کو کہا گیا کہ ہاں ان رسموں کو ادا کیا جائے، وگرنہ وہاں کے لوگ تو لامذہب ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ کیسے برداشت کر رہے اس چیز کو. ان لوگوں نے کہا کہ جاپان حکومت نے 2005 میں ایک سروے کروایا. اس سروے میں یہ نتیجہ نکلا کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے، پرسنٹ کے حساب سے، کائنات میں سب سے زیادہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ اگر خودکشی ہو رہی، سوسائڈ ہو رہی تو وہ جاپان میں آبادی کے تناسب کے حساب سے. اور یہ چیز وہاں کی حکومت کے لیے باعث تفکر تھی کہ ہمارے لوگ بلا وجہ کیوں مارے جا رہے ہیں.
جب وہاں پر ریسرچ کیا گیا اس ٹاپک پہ کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ سوسائڈ کرنا زیادہ پسند کر رہے ہیں، تناسب دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ملک کا ہے، جبکہ ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم نے وقت کے اوپر اپنی حکومت کی ہے، وقت کے اوپر ہماری اجارہ داری ہے، ہم نے سارے کام پختہ کیے ہیں، ہمارے پاس کہیں پر بھی کوئی فالٹ نہیں پایا جاتا ہے، ہمارے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں، ہمارے کام محکم ہوتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی ان کے دولت میں کوئی کمی نہیں کی، ان کے آرام میں کوئی کمی نہیں کی، ان کے آسائش میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ان کے ذاتی مفادات کو ہم نے کبھی بھی کسی داؤ پہ نہیں لگایا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں؟ جب ان لوگوں نے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ لا مذہبیت سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ سوسائڈ کر رہے ہیں، لا مذہبیت سب سے بڑی وجہ۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ لا مذہبیت ہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ سوسائڈ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بے چھٹ چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا کہ جاؤ بھائی تم جس مذہب کو چاہو اختیار کر سکتے ہو، جس کاسٹ کو چاہو لے سکتے ہو، جس دین پہ چاہے عمل کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے پھر دوسرا ریسرچ کروایا کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب کہ جو انسان کو بد سے بدتر حالت میں بھی خودکشی کرنے پر آمادہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بد سے بدتر حالات بھی ہوں تو خودکشی نہیں کرو، وہ کون سا مذہب ہے؟ جب ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ مذہب کوئی اور نہیں بلکہ شیعہ ایک ایسا مذہب ہے کہ بدترین حالات میں بھی انسان خودکشی کرنے کو آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے ملا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کربلا جب پڑھی تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو انسان 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، سامنے فوج کھڑی ہو، بچے بلک رہے ہوں، مائیں اور بہنیں تڑپ رہی ہوں، پھر بھی ایک انسان ایسا کھڑا ہوا تھا کربلا میں جو کہہ رہا تھا کہ میں جی رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے جی رہا ہوں۔ گرامی، ہم نہیں اپنے مذہب کو سمجھ پا رہے ہیں، لیکن دوسرے اس کی اہمیت کو جان رہے ہیں کہ زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور آخرت میں اس کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ آپ مجلسوں میں آتے ہیں، یقین جانیں اس مجلس میں بیٹھ کر کے آپ ایک مرتبہ جو صلوات پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن مومنین کے اعمال تولے جائیں گے، قیامت کے دن جب مومنین کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور اس میں برائیاں اتنی زیادہ ہوں گی، اس سے متعلق میں ایک حدیث آپ سب کو سنانا چاہوں گا کیونکہ بہت ضروری ہے کہ قیامت کے دن جب مومنین کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے اندر برائیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ اچھائیوں کا پلہ اوپر ہو جائے گا، برائیوں کا پلہ نیچے ہو جائے گا، اور اتنا وزن ہو جائے گا کہ اب اس کے اندر کوئی بھی اچھائی رکھی جا رہی ہوگی تو اچھائی کا پلہ کبھی بھی برابر بھی ہلے گا بھی نہیں، برائی کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم آپ نے جو اپنی زندگی میں صلوات پڑھے ہیں ان صلوات میں سے صرف ایک صلوات کو اس پلے میں رکھے گا نیکی کے، تو اتنا وزنی ہو جائے گا وہ پلہ کہ نیکیوں کا پلہ خود بخود اوپر ہو جائے گا، اچھا نیکیوں کا پلہ خود بخود نیچے ہو جائے گا، برائیوں کا پلہ خود بخود اوپر ہو جائے گا۔ سوچیے ایک صلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ ہم جو پوری زندگی صلوات پڑھ رہے ہیں، ہم جو پوری زندگی ذکر حسین کر رہے ہیں، ہم جو پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کے لیے جی رہے ہیں، عزیزان گرامی جس طریقے سے 2 مہینے 8 دن ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آرام و آسائش چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تمام تر سہولتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لباس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، بالوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، پیر میں کیا پہنے ہوئے اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے مجلس حسین میں آنے کے لیے ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے بدن پہ کیا ہے، ہمارے سر پہ کیا ہے، ہمارے پیر میں کیا ہے، بس ہم جاتے ہیں، جا کر کے حاضر ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا پہ۔ غریب بھی بیٹھا ہے تو اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یتیم بیٹھا ہے تو اس کے بغل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسکین ہے تو اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے امام حسین کے نام پہ بلانے پر ہم فرش عزا پہ جمع ہو جاتے ہیں، اگر ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی تو اس آواز پہ بھی ہم مسجدوں میں جمع ہونے لگے تو یہ جان لیجئے کہ ساری دنیا کے لوگ ہمیں کہنے لگیں گے کہ اگر کوئی قوم سب سے بہترین قوم ہے تو وہ یہی قوم ہے۔
چونکہ ہم سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایسی دلیل نہیں دے رہے, ایسی دعویٰ نہیں کر رہے, اس کے ساتھ دلیل نہیں دے رہے. ہم سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. کائنات تو چھوڑیے, آخرت میں بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. عرش پر بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو رہبر موجود ہے وہ کائنات میں سب سے افضل رہبر ہے. کسی نے بہت خوب کہا تھا, بہت توجہ سے اس کو سنیے گا. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ تم جیسا رہبر اپنا لیڈر بنو گے تمہاری حیات ویسی ہی گزرے گی. اگر تمہارا لیڈر دنیا کا سب سے بدبخت ترین انسان ہے تو تم بدبخت ترین قوم شمار ہوگے. اگر تمہارا لیڈر دنیا کا سب سے بہترین لیڈر ہے تو تم سب سے بہترین قوم کہلاؤ گے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر 1000 شیروں کا سردار ایک کتے کو بنا دیا جائے تو 1000 شیر کو کتے کی موت مریں گے, لیکن اگر 1000 کتوں کا سردار ایک شیر کو بنا دیا جائے تو 1000 کتے شیر کی موت مریں گے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ مولا ہم میں گناہ ہیں, ہم نے نافرمانیاں کی ہیں, ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے, لیکن مولا آپ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پاک و پاکیزہ ہے. مولا اگر ہم آپ کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں گے تو ہمیں بھی پاک و پاکیزہ کہا جائے گا, ہمیں بھی نیکوکار کہا جائے گا. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, عموماً آپ دیکھیے گا جائیے گا تو ہمارے قوم کے لوگ جو ہے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھئی ایسا ہے کہ وہ تو امام ہیں, ہم ان کی منزلت تک کہاں پہنچ سکتے ہیں. اگر صلح کی بات آ جائے گی کہا جائے گا بھائی صلح کرو جیسے امام حسن نے کیا ہے, تو لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو امام ہیں, ہم خاکی ہیں, ہم تو یہ ہیں وہ ہیں, ہم تو ان کے در کے کتا ہیں اور فلاں ہیں, سب سنائیں گے بولے. یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے, جرب زبانی ہے. یہ راہ فرار ہے ان ذمہ داریوں سے کہ جو ذمہ داریاں اہل بیت علیہ السلام نے لاگو کی. عزیزان گرامی, جب آپ ان سے جا کے کہیے گا کہ بھائی تم قربانی دو اس طریقے سے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے, تو وہ تو مولا ہے, وہ تو آقا ہے, وہ تو امام ہے, وہ تو سردار ہیں, ہم کہاں, ہم تو ان کے گھر کے گلی کے کتے کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اس طرح کے جملے جو کچھ بھی ہیں یہ سب کہتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر ان کے گھر کی عورتوں سے کہیے کہ پردہ کر لیجئے تو ہم کیا پردہ کریں گے, وہ تو شہزادیاں جو پردہ کی ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو خاکی انسان ہیں, خاطی انسان ہیں, ہم سے تو بے پردگی سے ہو سکے گی, ہم پردہ کیسے کر سکیں گے. اور اگر کہیے کہ بھیا پردہ کرنا تو اسلام میں واجب ہے, شہزادی نے واجب قرار دیا, کیا واجب کو بھی چھوڑیے گا, تو کہتے ہیں کہ مردوں کی آنکھوں پر حیا ہونی چاہیے, پردہ ہونا چاہیے, عورتیں چاہے جس حال میں گھوم رہی ہیں. عورت کے اندر حیا ہونی چاہیے چاہے وہ پردہ کرے یا نہ کرے, مردوں کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی جو پردہ کر کے نکلتی تھی کیا الیاذ باللہ ان کے اندر کم حیا تھی؟ آپ کے اندر زیادہ حیا ہے اس لیے آپ پردہ کیے بنا نکل رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن یاد رکھیے گا ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً جو قربانیاں, جو اعمال ائمہ علیہ السلام نے انجام دیے ہیں ہم اسے انجام نہیں دے سکتے ہیں, ہم اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہم محنت کر سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, 6 ماہ کا, 2 ماہ کا, 3 ماہ کا, وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ مانوس ہو جاتا ہے نا آپ سے فوراً. تھوڑے دن آپ گود میں لے کر کے دیکھیے, چمکاریے, پیار کیجیے, دیکھیے تھوڑے دن بعد وہ بچہ آپ سے مانوس ہو جائے گا. جب مانوس ہو جائے گا تو وہ آپ سے پیار سے باتیں کرنے لگے گا, کلکاریاں لگانے لگے گا, آوازیں دینے لگے گا, ہاتھ پیر ہلانے لگے گا. جب آپ کہیں باہر چلے جائیے گا تو وہ آپ کے فراق میں گریہ کرنے لگے گا, اور رونے لگے گا, تڑپنے لگے گا کہ جو مجھے اب تک نظر آتا تھا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. جب آپ گھر میں آئیے گا تو وہ آپ کو دیکھے گا, دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا. آپ اس کی طرف متوجہ اگر نہیں ہوئیے گا تو وہ آواز دینے لگے گا, چیخنے لگے گا, ہاتھ پیر تھوڑا زور سے ہلانے لگے گا. وہ چاہے گا کہ آپ اس کو گود میں اٹھا لیجئے, وہ گود میں آنا چاہے گا, بار بار وہ آوازیں دینا چاہے گا, بار بار وہ پیر ہلائے گا. پھر بھی اگر آپ متوجہ نہیں ہوئیے گا تو وہ کیا کرے گا, اب دھیرے دھیرے وہ رونا شروع کرے گا تاکہ آپ کی گود تک پہنچ جائے.
پھر جب وہ رونا شروع کرے گا پھر بھی اگر آپ گود میں نہیں اٹھائیے گا تو پھر وہ گڑ گڑانا شروع کر دے گا، گڑ گڑائے گا، اتنا گڑ گڑائے گا کہ آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے تو وہ اس طریقے سے گریہ کرنے لگے گا کہ اب انسان اندر سے مچل جائے گا، کتنا بھی سخت دل انسان ہوگا وہ مچل جائے گا، وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ وہ بچہ جو 2 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا ہے، 5 ماہ کا ہے، کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی گود تک پہنچ جائے؟ وہ جو یہ آوازیں دے رہا ہے، یہ جو رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، کلکاریاں لگا رہا ہے، صدائیں بار بار بلند کر رہا ہے، کیا اس کے ان کاوشوں کے ذریعے کیا وہ آپ کی گود تک پہنچ جائے گا؟ کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی گود تک پہنچ جائے؟ ہرگز ہرگز نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تب تک آواز دیتا رہے گا، تب تک روتا رہے گا جب تک کہ آپ خود متوجہ ہو کر کے اس کو گود میں نہ اٹھا لیجئے۔ بالکل اسی طریقے سے بالکل ہم بھی اس 6 ماہ کے بچے کی طرح ہیں کہ جو مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ نیک عمل اہل بیت علیہ السلام کے لیے انجام دیتے رہیں، یہاں تک کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور متوجہ ہونے کے بعد سے ہمیں وہاں اٹھا کر کے لے جائیں کہ جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ پہنچا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے محمد۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس منزلت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تب تک کوشش کرتے رہیں جب تک کہ ہمارے اندر طاقت ہے اور اہل بیت علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے، سمجھیے کہ کائنات کی ہر ایک شے ہمارے زیر تسلط ہے، جنت ہمیں ہیچ لگنے لگی، ہمیں پھر جنت کی پرواہ نہیں رہے گی، ہمیں اگر پرواہ رہے گی تو صرف اور صرف مرضی اہل بیت و مرضی خدا کی پرواہ رہے گی۔ کربلا کے میدان میں اصحاب حسین جو جمع ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ۔ تم سب یہاں آ گئے ہو، یہ یاد رکھنا یہ جو فوج جمع ہوئی ہے یہ تمہارے لیے نہیں جمع ہوئی، یہ میرے لیے جمع ہوئی ہے، مجھے قتل کرنا، یہ میرے قتل پہ آمادہ ہے، تم سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، تم چاہو تو یہاں سے واپس ہو سکتے ہو، میں تمہارے لیے جنت کا پرنامہ لکھ دیتا ہوں، نامہ جنت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ جنت کے جو سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جن کی حکومت ہو جنت کے اوپر، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تمہیں جنت لکھ دیتا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اب اس کو جنت نہ ملے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے جنت نہ ملے؟ یقیناً اسے اب جنت کا یقین ہو چکا ہے کہ جب جنت کے سردار جنت کا فرنامہ لکھ رہے ہیں، نامہ جنت ہمارے حوالے کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جنت نہ ملے؟ اب جنت مل گئی تھی، واپس ہونا چاہیے، کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے ایمان کی کم از کم قیمت لگانا تو جنت لگانا۔ آج ہمارا ایمان چند سکوں میں بک جاتا ہے، چند سکے ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کے ہوں، اور توجہ سے چند سکوں میں ہمارا ایمان آج بک جاتا ہے، چند سکے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ہوں، وہ سکے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں، ہم اپنی ہی سکے سے اپنا ایمان خرید سکتے ہیں۔ مجلس کروانی ہے، بہترین تبرک آنا چاہیے کہ لوگ کھائیں تو یاد رکھیں کہ ہاں ہمارے یہاں سے تبرک بٹا، بہترین محفل کروائیں، ایسا انتظام کیا جائے کہ لوگ کھانے کے بعد سے ہمارا نام لیں، فلاں ذاکر کو بلوا لیتے ہیں، بلوا لیں گے نا تو لوگ جان جائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ یہ چند سکوں میں ایمان بک رہا ہے، وہ بھی یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں کہ کسی اور سے نہیں لے رہے بلکہ اپنے ہی سکے سے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور اپنے ہی ایمان کو خرید رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا چند سکوں کے بدلے اپنے ایمان کو نہ بیچنا، بلکہ تمہارے ایمان کی کم از کم جو قیمت ہے وہ جنت ہے۔ عزیزان گرامی، پھر زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی ایمان کی؟
تو زیادہ سے زیادہ قیمت ایمان کی کربلا میں امام حسین کے اصحاب لگا رہے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے ایمان کی کہ جب حسین نے کربلا میں کہا کہ تم چلے جاؤ میں تمہارے لیے جنت لکھ دیتا ہوں، تو وہ یہ جانتے تھے کہ جس ایمان اور محبت کے ساتھ ہم کربلا میں حسین کے لیے آئے ہیں اس کی قیمت جنت نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ امام حسین نے جب لکھ دیا تھا جنت تو چلے جانا چاہیے تھا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر کے اصحاب حسین کے سامنے عرض کروں گا کہ ایسی کون سی چیز تھی کہ جنت تو لکھ دی گئی تھی، پھر آپ پھر بھی کیوں رکے ہوئے تھے؟ کہا کہ جس کا مولا وہ ہو کہ جس کی مرضی پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے چاہنے والے کم سے کم مرضی پروردگار تو خرید سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، مطلب میری مرضی مل چکی ہے، حسین اب اپنی مرضی ہمیں عطا کر دے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی راضیۃ مرضیہ، میرے حسین رضایت کے ساتھ آ جائیے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی کربلا میں پیش کی کہ پروردگار نے بھی کہہ دیا کہ ہاں قربانی کی انتہا ہو گئی ہے، اب راضی ہو کے پلٹ آئیے۔ آپ اندازہ لگائیے عظمت امام حسین علیہ السلام، پروردگار خدا وند عالم کی جس کی نعمت اور جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ذات حسین کو دیکھنے کے بعد حسین آپ نے انتہا کر دیا، وہ قربانی پیش کی۔ اور ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام نے کیا ایسی قربانی پیش کی کہ قیامت تک ویسی قربانی کوئی نہیں پیش کر سکتا، ایسی قربانی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول قربانی، ایسی قربانی کہ قیامت تک کے لوگ آج سوچتے رہ جائیں گے کہ آیا ایسی قربانی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ آج اگر واقعاً ہم لوگ جب کربلا پڑھتے ہیں تو خود ہمارے ذہن میں بھی ایک تصور آتا ہے کہ کربلا کا واقعہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے، ہم ایک دن کی پیاس برداشت نہیں کر پاتے۔ کبھی پیاسے رہ کر کے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اندر سے قلب منقلب ہوتا ہے، کس طریقے سے تڑپ اندر سے پیدا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پانی مل جائے تو کیا بات ہے۔ کبھی پیاسا رکھ کر کے خود کو دیکھیے، کبھی ایسا ہو کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہونا تو گھر میں سے بالکل پانی ختم کر دیجیے، اور اپنے آپ کو جب پیاس لگے تو 2-4 گھنٹے کے لیے روک کر کے دیکھیے کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ جب کسی دن ہمارے گھر پہ پانی نہیں آتا ہے تو ہم پڑوسیوں کو کہتے ہیں کہ پانی دے، اگر کچھ پانی ہے، علاقے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ پانی ہے تو پانی دے دو، حکومت سے بات کرتے ہیں کہ پانی مل جائے، ہم سفر کرنے لگتے ہیں اس جگہ جہاں سے پانی ہو۔ لیکن حسین کربلا کے میدان میں پیاسے ہیں۔ میں نے شاید کل یا پرسوں کی تقریر میں یہ بات کہا تھا کہ حسین کے بارے میں جب ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ اکبر جب حسین کے منہ میں اپنی زبان یہ تو کہے بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے، جبکہ 3 دن سے دونوں بھوکے اور پیاسے تھے۔ میرے استاد نے کہا کہ علی اکبر 3 دن کے پیاسے ہو سکتے ہیں، حسین 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، حسین کم از کم 6 دن کے پیاسے تھے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کیونکہ جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو گھر کے بڑے کم استعمال کرتے ہیں اس چیز کو تاکہ چھوٹوں کو وقت سے پہلے قلت کا شکار نہ ہونا پڑے۔ حسین نے 3 محرم کے بعد سے ہی پانی بس اس قدر پینا پسند کیا کہ جتنے میں زندہ رہ سکے، اور جب حسین کو اندازہ ہوا کہ 7 محرم تک پانی ختم ہو جائے گا تو حسین نے پھر پانی پینا چھوڑ دیا کہ میں وقت کا امام ہوں، میں صبر کر سکتا ہوں، لیکن میرا علی اصغر وہ کیسے صبر کرے گا، میرا قاسم جو پھول سا ہے وہ کیسے صبر کرے گا، میرا علی اکبر، میرے اصحاب کے بچے، میرے گھر کی عورتیں، میری معصوم بچیاں وہ کیسے صبر کریں گی۔ میں عرض کروں گا کہ مولا آپ کو اتنا احساس ہے پیاس کا، ذرا یہ بتائیے گا مولا کہ جب آپ علی اصغر کو لے کے میدان میں جائیے گا پانی پلانے کے لیے اور پانی کے بدلے میں 3 بھال کا تیر ملے گا تب آپ کیا کیجئے گا؟
میرے مولا شاید پلٹ کر کے کہیں گے میں وقت کا امام ہوں، تم بس خالی اس بارے میں سوچ رہے ہو، میں تو وہ منظر دیکھ کر کے آؤں گا۔ ارے وہ منظر ایسا ہوگا کہ 3 بھال کا تیر جب میرے علی اصغر کے پاس آئے گا تو جانتے ہیں 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے کہ اس کے 3 رخ ہوتے ہیں۔ 3 رخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی لگے جسم کے 3 حصے کو کم از کم ادھیڑ کر کے رکھ دے۔ جب علی اکبر کی طرف وہ علی اصغر کی طرف وہ تیر چلا ہے تو تیر ایک حصہ اس کا گلے میں پیوست ہوا، دوسرا حصہ ترقوا جس کو کہتے ہیں گلے کی ہڈی وہاں پیوست ہوا، تیسرا تیر جو ہے امام نے کہا کہ میرے لال کے کان کے میں پیوست ہو گیا جا کر کے، میرا بچہ ادھڑ کر کے رہ گیا، اس وقت میں کچھ نہیں کر سکا، میرا بچہ میرے ہاتھ میں منقلب ہو گیا، میں سوچنے لگا کہ میرا بچہ اس طریقے سے شہید ہوگا کیا؟ ہاں آزادارو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، صرف یہ بات سن کر کے سوچنا حسین تو وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں نا، ذرا اپنے بچے کے بارے میں سوچنا کہ اگر اپنے بچے کو ذری سی تکلیف ہو جاتی ہے تو انسان کس طریقے سے تڑپ جاتا ہے۔ حسین کا 6 ماہ کا بچہ جو 3 دن سے پیاسا تھا، جب تیر لگی تو حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے خون کو اپنے چلوں میں جمع کر لیا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا فلسفہ ہے کہ علی اصغر کے خون جب گلے سے بہا تو حسین نے بس ایک چلو جمع کیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ تو میرے استاد نے کہا کہ اتنی پانی کی کمی ہو گئی تھی اصغر کے بدن میں کہ اب پانی کا کام جو تھا وہ خون کر رہا تھا، جسم سے خون ختم ہو چکا تھا، اب علی اصغر کے گلے سے جو خون بہا وہ صرف اور صرف حسین کے چلوں میں جمع ہوا۔ ارے عزیزو یہ مصائب جب ہوئے ہیں کربلا میں تو حسین جیسا صابر بھی ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھتا ہے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتا ہے، بس اتنا سوچتا جاتا ہے کہ ماں کو کیا جواب دیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں آزادارو یہ مصائب یہی ختم نہیں ہوئے۔ جب حسین کربلا کے میدان میں تھے تو حسین نے ہر ایک مصائب کو برداشت کیا، ہر ایک مصیبت کو برداشت کیا، ہر ایک چیز کو دیکھا۔ آج 5 محرم ہے، آج کا دن آن و محمد سے مخصوص ہے۔ جانتے ہیں حسین سب کچھ برداشت کر لیے لیکن زینب کی بے رضائی کو برداشت نہ کر سکے، زینب کے مصائب کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن زینب سوچئے کہ کس قوت کی مالکہ تھیں کہ ہر ایک مصیبت کو سہتی چلی گئی۔ اپنے بچوں کے جب شہادت کی خبر آئی ہے، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، ایک جملے کی طرف بس خالی اشارہ کروں گا کہ جب آن و محمد شہید ہو کر کے ماں کے پاس آئے ہیں تو زینب دونوں بچوں کو اپنے دائیں اور بائیں لٹا دیں اور دونوں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا پروردگارہ میرے پاس بس آن و محمد تھے، اگر میرے پاس کوئی اور اولاد ہوتی تو میں اپنے حسین پہ قربان کر دیتی، پروردگارہ میری اس 2 قربانی کو قبول کرنا۔ زینب نہیں روئیں، صبر کی۔ ہاں آزادارو جب 11 محرم کو سب رخصت ہونے لگے تو زینب نے حسین کے لاشے پر آ کر کے گریہ کیا لیکن آن و محمد کے لاشے پر نہیں گئی۔ زینب نے بس اونٹ کی بلندی سے ایک مرتبہ بیٹوں کو دونوں کو کہا آن و محمد ماں اس دنیا جا رہی ہے، ماں کو الوداع کہہ دینا۔ زینب وہاں سے پھر کوفہ آ گئی، آن و محمد کو نہیں رویا، وہاں سے پھر شام گئی، آن و محمد کو نہیں رویا، یہاں تک کہ 2 سر چھوٹے چھوٹے شام کے زندان سے آزادی کے بعد آئے۔ زینب نے حسین کے سر کو اپنی گود میں لینا پسند کیا لیکن ان 2 بچوں کے سر کو لینا نہیں پسند کیا۔ کسی نے کہا کیا وجہ ہے کہ ان 2 سر کو لینے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا اس کی ماں اس دنیا میں اب نہیں ہے؟ کیا یہ لاوارث تھے؟ کہ زیفزہ نے کہا نہیں، اس کے وارث زندہ ہے، یہ جو صحیفہ نظر آ رہی ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں یہ ان کی ماں ہے۔ اس وقت بھی زینب نے کوئی پرواہ نہیں کیا بلکہ اپنے آن و محمد پہ نہیں رویا، حسین پہ رویا۔ جب زینب مدینے گئی ہے، نانا کے روضے پہ گئی تو وہاں بھی گریہ کیا، وہاں بھی روئی لیکن صرف اور صرف حسین کے اوپر رویا، اپنے بچوں پہ نہیں رویا۔ ماں کے مزار پہ گئی، وہاں پر بھی گریہ صرف حسین پہ کیا، اپنے بچوں پہ نہیں رویا۔ لیکن ہاں ماں تھی نا، ایک وقت وہ آیا جب گھر میں پہنچی دیکھا صحن میں 2 چھوٹے چھوٹے مسلح بچھے ہیں تو زینب آگے بڑھ کر کے جب بیٹھی ہے دونوں مسلحوں کو ہاتھ سے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا ہے میرے لال آن محمد اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آن محمد اے میرے آن محمد۔ ماں نے گریہ نہیں کیا کیونکہ چچا کا غم افضل تھا۔ اے آن محمد اب میں آ گئی ہوں تم کو پرسہ دینے، اے میرے لال ماں کا پرسہ قبول کرو، اے میرے آن محمد میرے کلیجے کی ٹھنڈک کہاں ہوا ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
بار الہ ہمارے اس مختصر سے اعمال قبول